کہ حمد و ثنا کرتے اس سے دعا وہ فرماتے ہیں نا. یہ بحث وہ چل رہی ہے نا یہ جنگ خندق کی, ٹھیک ہے نا. اس میں تو ہم نے بہت اہم چیزیں جو ہے نا وہ آپ سے نوٹ کروائی بھی تھی ہم نے. مصعب بن عمیر کی شہادت کے بعد اب کیا ہوتا ہے, تو امام احمد کی روایت ہے کہ احد کے روز جب مشرکین واپس وہ چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا برابر ہو جاؤ, ذرا میں اپنے رب عز و جل کی ثنا کرو. اس وقت پر صحابہ کرام نے آپ کی پیچھے صفیں باندھی اور آپ نے یوں فرمایا, اے اللہ تیری ہی لیے ساری حمد ہے. اے اللہ جس چیز کو تو کشادہ کرے اسے کوئی تنگ نہیں کر سکتا, اور جس چیز کو تو تنگ کر دے اسے کوئی کشادہ نہیں کر سکتا. جس شخص کو تو گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا, اور جس شخص کو تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. جس چیز کو تو روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا, اور جس چیز کو تو دے دے. مطلب بہرحال یہ سارا کا سارا انہوں نے ایک دعا جو ہے نا وہ کر لیا, ٹھیک ہے. اب مدینے کو واپسی اور محمد و جان سپاری کی نادر وہ واقعات ہے. آواز آ رہی ہے میری؟ کوئی آپ میں سے جو ہے نا ان میوٹ کرتا کہ مجھے پتہ چلے, ٹھیک ہے نا. اچھا, شہداء کی تدفین اور اللہ تعالیٰ عز و جل کی ثنا اور دعا سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا رخ فرمایا. جس طرح دوران کارات اہل ایمان صحابہ سے محبت اور جان سپاری کی نادر واقعات کا ظہور ہوا تھا, اس طرح اثناء راہ میں اہل ایمان صحابیات سے صدق و جان سپاری کی عجیب واقعات ظہور میں آئے. چنانچہ راستہ میں آپ علیہ السلام کی ملاقات حمنہ بنت جہش سے ہوئی. یہ جو حمنہ بنت جہش ہے نا آپ لوگوں کو پتہ ہوگا, اس کے متعلق آپ لوگوں کو کچھ پتہ ہے؟ ایسا میں نے بتا دیا تھا, وہ جو حضرت عائشہ پر جو زنا کی تہمت لگی تھی نا, جس میں ایک دو صحابہ بھی تھی اور ایک صحابیہ وہ بھی شامل تھی. اس تہمت میں ایک یہ بھی شامل تھی, یہ صحابیہ ہیں. بس یہ منافقین کی چال میں آ گئی تھی اور انہوں نے بھی کچھ ایسے ویسے باتیں کی تھی, ٹھیک ہے نا. ہاں ان کو میرے خیال سے کوڑے ان کو لگے تھے یا مجھے کنفرم نہیں ہے, لیکن یہ صحابیہ ہے اور اس نے توبہ نکالی تھی, اللہ نے اس کی توبہ قبول کی, ٹھیک ہے نا. ان حضرت کی ملاقات حضرت حمنہ بنت جہش سے ہوئی. انہیں ان کی بائی عبداللہ بن جہش کی شہادت کی خبر دی گئی. عبداللہ بن جہش ان کی بائی تھے, ٹھیک ہے. انہوں نے انا للہ پڑھی, بالکل بہن ہے اس کی, آپ علیہ السلام کی سالی ہے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے انا للہ و انا الیہ, جی اچھا انہوں نے, ہلو جی آواز آ رہی ہے؟ اچھا ابھی صحیح آواز نا. اچھا انہوں نے انا للہ پڑھی اور دعائے مغفرت کی. پھر ان کی ماموں حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی شہادت کی خبر دی گئی نا, تو انہوں نے پھر انا للہ پڑھی اور دعائے مغفرت کی. اب غور سے سنو. اس کے بعد ان کے شوہر مصعب بن عمیر کی شہادت کی. تو آپ کو معلوم ہو نا کہ یہ حمنہ بنت جہش کس کی بیوی تھی؟ مصعب بن عمیر کی بیوی تھی. تو وہ تڑپ کر چیخ اٹھی اور داڑ مار کر رونے لگی. رسول اللہ نے فرمایا عورت کا شوہر اس کے یہاں ایک خصوصی درجہ وہ رکھتا ہے, کہ مطلب ماموں کی شہادت پر اسے اتنا فرق نہ پڑا بائی کی شہادت پر, لیکن جب شوہر کی بات آ گئی تو یہ ہے. اس طرح آپ کا گزر بنو دینار کے ایک خاتون کے پاس سے ہوا جس کے شوہر بائی اور والد تینوں فلعت شہادت سے سرفراز ہو چکے تھے. جب انہیں ان لوگوں کی شہادت کی خبر دی گئی تو کہنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا کہ فلاں حضور بخیر ہے اور بحمدللہ جیسا تم چاہتی ویسی ہی ہے. خاتون نے کہا ذرا مجھے دکھلا دو, میں بھی آپ کا وجود مبارک دیکھ لوں. لوگوں نے انہیں اشارے سے بتلایا. جب ان کی نظر آپ پر پڑی تو بے ساختہ پکار اٹھی, کل مصیبت بعدک جلل, آپ کے بعد ہر مصیبت ہچ ہے, یعنی کچھ بھی نہیں ہے. اثناء راہ میں حضرت سعد بن معاذ کی والدہ آپ کے پاس دوڑتی ہوئی آئی. اس وقت حضرت سعد بن معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کے لگام تھامے ہوئے تھے. کہنے لگی یا رسول اللہ میری والدہ ہیں. آپ نے فرمایا انہیں مرحبا ہو. اس کے بعد ان کے استقبال کے لیے رک گئی. جب وہ قریب آ گئی تو آپ نے ان کے صاحبزادے عمر بن معاذ کی شہادت پر کلمات تعزیہ, آپ میں سے جس کا ایک میوٹ کر دینا, جس کی طرف سے یہ آواز آ رہی وہ میوٹ کر دے. اچھا, پر کلمات تعزیت کہتے ہوئے انہیں تسلی دی اور صبر کی تلقین فرمائی. کہنے لگی جب میں نے آپ علیہ السلام کو بسلامت دیکھ لیا تو میرے لیے ہر مصیبت ہچ ہے, یعنی کچھ بھی نہیں ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہداء احد کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا اے ام سعد تم خوش ہو جاؤ اور شہداء کی گھر والوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے شہداء سب کے سب ایک ساتھ جنت میں ہیں, اور اپنے گھر والوں کے بارے میں ان سب کی شفاعت وہ قبول کر لی گئی ہے. کہنے لگی اے اللہ کے رسول
ہمیں ان کے پسماندگان کے لیے بھی دعا فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ ان کے دلوں کا غم دور کر دے، ان کی مصیبت کا بدل عطا فرما اور باقی ماندگان کوئی بہترین دیکھ بھال فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں اسی روز شنبہ 7 شوال 3 ہجری کو سر شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئی۔ گھر پہنچ کر اپنی تلوار حضرت فاطمہ کو دی اور فرمایا، بیٹی اس کا خون دو، خدا کی قسم یہ آج میرے لیے بہت صحیح ثابت ہوئی۔ پھر حضرت علی نے بھی تلوار لپکائی اور فرمایا، اس کا بھی خون دو، واللہ یہ بھی آج بہت صحیح ثابت ہوئی۔ اس پر رسول اللہ نے فرمایا، اگر تم نے بھی لاکھ جنگ کی ہے نا تو تمہارے ساتھ سہل بن حنیف ابو دجانہ، سہل بن حنیف کے بارے میں یہ آپ نوٹ کر لینا کہ وہ کون سے صحابی جنہیں احد کی روز موت پر بیعت کی تھی نا، تو وہ سہل بن حنیف تھے۔ کون تھے؟ نوٹ کر لے، یہ انتہائی اہم ہے، سہل بن حنیف تھے، ٹھیک ہے نا۔ موت پر بیعت کیسے مطلب؟ موت پر بیعت یہ بیعت نا کہ انہوں نے کہا میں تب تک لڑتا رہوں گا یہاں تک کہ شہید ہو جاؤں یا میں مطلب قتل ہو جاؤں کافر، حالانکہ یہ شہید نہیں ہوئے تھے سہل بن حنیف، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اور ابو دجانہ نے بھی بے لاگ جنگ وہ کی ہے۔ بیشتر روایت متفق کہ مسلمان شہداء کی تعداد 70 تھی، جس میں بھاری اکثریت انصار کی تھی، یعنی ان کے 65 آدمی شہید۔ اس افراد کو آپ نوٹ کر لے، ٹوٹل 70 افراد تھے۔ اب یہاں میں آپ کو نوٹ کرتا چلوں گا کہ کتنے انصار تھے، کتنے مہاجرین تھے، ایک منافق تھا اور ایک یہودی تھا، ٹوٹل تعداد کتنی ہے۔ اب دیکھو یہاں پر انصار کی تھی، یعنی ان کی 65 آدمی شہید ہوئے تھے۔ کتنے آدمی؟ 65۔ اب دیکھو 41 خزرج سے اور 24 قبیلے اوس سے، ایک آدمی یہودی سے قتل ہوا جس کا نام مخیریق تھا۔ کیا نام تھا؟ مخیریق تھا یا مخریق تھا۔ اور جو ایک وہ تھا نا، وہ منافق تھا، اس کا نام قزمان تھا۔ کیا تھا؟ قزمان تھا۔ اور مہاجرین شہداء کی تعداد صرف 4 تھی، یہ ٹوٹل 66 ایک طرف اور باقی 4 وہ مہاجرین۔ یہ انتہائی اہم سوال ہے، اس کو نوٹ وہ کر لیں۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟